یہ آج کل جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اور آپ کو فون کے اوپر استخارہ کر کے دیتے ہیں، جھوٹ ہے۔ یہ نجومی اور کاہن اور جادوگر لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دین کے کچھ احکامات تو خود سیکھ کے عمل کرنا شروع کریں۔ یہ دین سارا خود ہر بندے کے لیے عمل کے لیے آیا تھا۔ سب سے بہترین استخارے کے لیے کون تھا؟ اللہ کے نبی۔ تو بڑے بڑے احکامات یا بڑے بڑے کام کرنے سے پہلے صحابہ نے کیوں کہا یا رسول اللہ فلاں کام کرنا ہے اور میں یہ شروع کرنے لگا ہوں، بس دور آپ نماز تو پڑھتے ہیں، ایک استخارہ میرا بھی کر دیں۔ ایک دلیل ثابت نہیں، بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے، ایسے استخارہ کرتے ہیں، جاؤ کرو جا کے۔ ہم نے سارے کام دم سے لے کے تلاوت تک، ایون کہ گھر کے اندر قرآن کے پڑھنے تک، اور اگلے دن میں نے خبر پڑھی نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں پیسے دے کے وہ بھی پڑھوائی جاتی ہیں۔ پیسے دیں آپ کی قضا نمازیں پڑھنے کے لیے، ہر چیز پیسوں کے ساتھ۔ ایک بندہ پیسے دنیا میں لگا رہے، کماتا رہے، باقی پیسے دے کے وہ کام کرواتا جائے۔ اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ جاہل ہیں، اور ایسے علماء سو ہیں جو اس بارے میں فتاوی بھی دیتے ہیں، باقاعدہ یہ کام کر کے بھی دیتے ہیں۔ وہ یہودیوں والا طرز عمل، پیسے دو بھائی، آپ کو سارے دین کے کام کر کے دے گا۔ یہ آج کل جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اور آپ کو فون کے اوپر استخارہ کر کے دیتے ہیں، جھوٹ ہے۔ یہ نجومی اور کاہن اور جادوگر لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دین کے کچھ احکامات تو خود سیکھ کے عمل کرنا شروع کریں۔ یہ دین سارا خود ہر بندے کے لیے عمل کے لیے آیا تھا۔ یہاں پہ کسی کو نیابتاً نہیں کہا گیا کہ فلاں بندہ بیٹھا رہے پیسے دے کے یہ کام کروا لیں۔ سب سے بہترین استخارے کے لیے کون تھا؟ اللہ کے نبی۔ تو بڑے بڑے احکامات یا بڑے بڑے کام کرنے سے پہلے صحابہ نے کیوں کہا یا رسول اللہ فلاں کام کرنا ہے اور میں یہ شروع کرنے لگا ہوں، بس دور آپ نماز تو پڑھتے ہیں، ایک استخارہ میرا بھی کر دیں۔ ایک دلیل ثابت نہیں، بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے، ایسے استخارہ کرتے ہیں، جاؤ کرو جا کے۔ اوے اللہ، اور اپنا رشتہ تو قائم کرو، مضبوط کرو اس رشتے کو۔ ہم نے سارے کام دم سے لے کے تلاوت تک، ایون کہ گھر کے اندر قرآن کے پڑھنے تک، اور اگلے دن میں نے خبر پڑھی نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں پیسے دے کے وہ بھی پڑھوائی جاتی ہیں۔ پیسے دیں آپ کی قضا نمازیں پڑھنے کے لیے، ہر چیز پیسوں کے ساتھ۔ ایک بندہ پیسے دنیا میں لگا رہے، کماتا رہے، باقی پیسے دے کے وہ کام کرواتا جائے۔ اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ جاہل ہیں، اور ایسے علماء سو ہیں جو اس بارے میں فتاوی بھی دیتے ہیں، باقاعدہ یہ کام کر کے بھی دیتے ہیں۔ وہ یہودیوں والا طرز عمل، پیسے دو بھائی، آپ کو سارے دین کے کام کر کے دے گا۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہر دفعہ شکوہ، ہر دفعہ گلہ، ہر بار بیٹھ کے رونا روتے رہنا، کبھی تو اللہ سے یہ کہا کریں یا اللہ یہ جو فیصلہ ہے میرے حق میں یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے، تمہارے پاس علم ہی کتنا ہے، کہاں تک سوچ سکتے ہو؟ 10 دن، 15 دن، 20 دن، 50 دن، مہینے کے آگے کی سوچ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں۔ بعض دفعہ آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو دعا کے معاملات ہوتے ہیں، ایک انسان کچھ مانگتا ہے اپنے لیے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین کیا ہے۔ یہ اپنے لیے جو انتخاب کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے لیے اچھا نہ ہو، لیکن ایک چیز آپ گاڑی مانگ رہے ہیں، آپ کے لیے گاڑی دنیا کے اندر بہت بڑی چیز ہے، اور یقیناً ایک اچھی سواری کا ہونا یہ سعادت کی علامت ہے، لیکن آپ اس سعادت کو سعادت سمجھتے ہیں بھائی جان، آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر آپ کی اور آپ کے خاندان کی موت لکھی جا چکی ہے، یہ آپ نہیں جانتے۔ اللہ آپ کو گاڑی نہیں دیتے، لیکن اس حادثاتی موت سے بچا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے جن احکامات کا جاننا ضروری ہے اور جن پر عمل کرنا اس پر واجب ہے، لازم ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ایک عام انسان، عام مسلمان بچتا رہے۔ عقائد کے لحاظ سے کون سے ایسے معاملات ہیں جو ایک انسان کی بنیادی ضرورت۔ ہم گزشتہ نشست میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد، قتال، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا، دشمن کا مقابلہ کرنا تم پر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، لیکن ساتھ ایک انسانی فطرت، اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے کیا کہ انسانی فطرت، انسان کا نفس اسے گوارا نہیں کرتا، ناپسند سمجھتا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جہاد ہی نہیں، قتال ہی نہیں، کتنی ایسی چیزیں معاشرے کے اندر لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، ان کے لیے بری ہوتی، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو تم برا سمجھتے ہو، تمہارے لیے اچھی ہوتی۔ یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے، ہم کئی جگہ پر ان چیزوں کو اپلائی بھی کر چکے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کون سی مثالیں ملتی ہیں یہ انشاءاللہ آج ہم اس نشست میں ذکر کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ایک انسان یہ عقیدہ بنائے کہ الخیر فیما اختارہ اللہ، بہتری، بھلائی اور اچھائی اور خیر
یہ صرف اسی چیز میں ہے جو اللہ نے آپ کے لیے اختیار کی۔ اس سے پہلے یہ بنیادی طور پر بات سمجھ لیں، نمبر 1، آپ بہتر کا انتخاب کرتے ہیں لیکن اللہ آپ کے لیے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کی سوچ محدود ہے، لیکن بعض دفعہ آپ کے لیے جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اس کے اثرات تھوڑی دیر بعد سامنے آتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں خیر اور بھلائی اسی میں تھی، اور اس بھلائی کو دیکھ کے بعض دفعہ ایک انسان کا سارا تھکیڑا اتر جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کرنا یا اسے عقیدے کا حصہ بنانا یا اس پر ذہن کو مطمئن کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، کیونکہ انسان اس مادی دنیا کے اندر بہت زیادہ محو ہو چکا ہے اور اسے یہ سہولیات، یہ رنگینیاں، یہ خوبصورتیاں یہی بہت اچھی لگتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ آنے والے کچھ اثرات سے چونکہ ناواقف ہوتا ہے اس لیے وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے چند ایک چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، یہ یاد رکھیں کہ آپ کا رب آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اتنی آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے جتنی آپ کا رب آپ سے کرتا ہے۔ جس دن آپ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں گے نا حضرت، آپ کو ہر وہ فیصلہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ درست لگے گا، آپ کہیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ بعض دفعہ میں اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی میرا رب مجھ سے کرتا۔ تو یہ بات یاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، بندوں کے ساتھ اللہ بڑا ہی زیادہ محبت کرنے والا، بڑی ہی زیادہ نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ اس کا اندازہ آپ قرآن کی کئی ایک آیات سے، احادیث سے لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان نیکی کرے 10 گنا اجر، 70 گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ ایک نیکی۔ برائی کرے تو فرشتے کو باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے ابھی نہ لکھنا۔ ہو سکتا ہے گناہ کرنے کے فوراً بعد شرمندگی اور ندامت اس کے دل میں آئے اور اس کی آنکھوں سے وہ شرمندگی بہہ کر اس کی رخسار پر آ جائے، تو اس سے پہلے کہ تو لکھے وہ شرمندگی سبقت لے جائے تو گناہ لکھنے ہی نہ، وہی معاف کرتا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ اور اگر کہیں اس کا دل کالا ہو چکا ہے اور کہیں دل زنگ آلود ہو چکا ہے اور اسے کوئی شرمندگی اور ندامت نہیں ہے، ہاں تو پھر لکھ لینا، لیکن یاد رہے صرف ایک، جتنا اس نے کیا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں احکامات کے اندر شریعت کے جتنے احکامات ایک انسان کے اوپر لاگو ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے آسانی والا معاملہ کیا، خوب آسانی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم سے آسانی کے معاملات چاہتا ہوں، تنگی تو چاہتے ہی نہیں ہوں۔ اور پھر امت محمدیہ کے ساتھ تو خصوصی محبت اور شفقت۔ کیا یہ محبت کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے یہود کو ایک بندے کو مزدوری دی گئی فجر سے لے کے ظہر تک، اور اسے کہا گیا 1 قرات ثواب ملے گا، اس نے کام کیا 1 قرات ملا اسے۔ دوسروں کو کہا گیا بھائی ظہر سے لے کے عصر تک کام کرو 1 قرات ملے گا، انہیں دیا گیا۔ امت محمدیہ کو کہا گیا عصر سے لے کے مغرب تک 2 قرات ملے گی۔ کہا بھائی یہ کیا کام تھوڑا اجر ڈبل۔ کہا بھائی جو تمہیں کہا تھا ملا نا؟ کہا ملا۔ کہا تو یہ اللہ کا فضل ہے جسے مرضی دیں۔ تو آپ کے ساتھ تو خصوصی محبت ہے، اس امت کے ساتھ تو خصوصی محبت ہے اللہ رب العزت۔ اور آپ بے شمار احادیث ایسی متعدد احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت سب سے آخر میں آنے والی، سب سے کم، اور جنت میں جانے والے سب سے زیادہ۔ تو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ، اور پھر ایک انسان کے ساتھ عمومی طور پر اور امت محمدیہ کے ساتھ خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے۔ تو جب ایک انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہ محبت بھی اتنی میں خود سے نہیں کرتا جتنی وہ مجھ سے کرتا ہے، تو یہ بات ماننا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جو فیصلہ اللہ کرتے ہیں کسی بھی انسان کے بارے میں وہ بہتر ہوتا، اسی میں خیر۔ اور پھر مومن، مسلمان ہو، مومن ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امر المؤمنی، مومن کا جتنا بھی معاملہ ہے کلہ خیر، سب کچھ خیر ہی خیر ہے، بہتر ہی بہتر ہے۔ کیسے؟ کوئی پریشانی آ گئی صبر کرتا ہے تو صبر بہتر ہے،
کوئی خوشی مل گئی شکر کرتا ہے، شکر بہتر ہے۔ تو ایک انسان کے دو ہی حالات گزرتے ہیں، کبھی صبر میں، کبھی شکر میں، کبھی تنگ دستی میں، کبھی خوشحالی میں، تو دونوں کے دونوں معاملات مومن کے لیے وہ خیر ہی خیر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات جانتے ہوئے اور اس بات کو جان لینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ جو فیصلہ اللہ کا ہے وہ آپ کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جہاد کے اس سارے موضوع کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ ان کی مثالیں قرآن سے بھی ہیں، احادیث سے بھی ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات، آپ سورہ نور پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلتے ہیں غزوہ مریسی کے لیے، واپسی پر ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی جاتی۔ ایک لمبی پریشانی کے بعد اور تقریباً 40 دن کے عرصہ گزر جانے کے بعد، اور یہ معاملہ اتنا زیادہ شدت اختیار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشاورت کرتے ہیں۔ مشاورت کرنے کے بعد آپ علیہ السلام باقاعدہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تمہاری یہ باتیں اور تانے اور یہ گفتگو میرے گھر والوں اور میری عزت پر حملے تک جا پہنچی ہے، حالانکہ میں ان کے لیے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں سوچتا۔ یعنی وہ پاک دامنہ ہے، لیکن چلیں جو کہتے ہیں میں ویسے مشاورت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس قسم کی کوئی رائے نہیں رکھتا، نہ میں سوچ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ ہے۔ ایک ٹائم گزرنے کے بعد، انتہائی پریشانی اور کرب کے ایام گزار لینے کے بعد، حالانکہ یہ عزت کے اوپر حملہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، تمہارے پاس آیا وہ ایک گھڑا ہوا بہتان لے کے، لا تحسبوه شرا لکم، برا نہ سمجھو، ہاں بڑی تکلیف دہ معاملات ہیں، پریشانی ہوتی ہے، لوگ چوری چوری نگاہیں چرا کے دیکھتے ہیں، ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جب آپ گزر جاتے ہیں پیچھے سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کرب کے اور یہ پریشانی کے ایام ضرور ہیں، بل ہوا خیر لکم، لیکن تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 40 دن کے بعد جب وحی نازل ہوئی تھی، امی عائشہ خود فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ہاں مجھے پتا تو تھا کہ میں بری ہوں، اللہ مجھے بری کرے گا بھی، لیکن میرے بارے میں قیامت تک پڑھی جانے والی آیات اور قرآن نازل کیا جائے گا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے سوچا تھا نا، برا ہے، میں کہتا ہوں تمہارے لیے بہت بہتر ہے، نہ تم پر الزام لگتا، نہ یہ گفتگو کرتے، نہ ان منافقوں کے چہرے سامنے آتے، نہ ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا، نہ تمہارے بارے میں قرآن میں آیات اترتی۔ تو اس کا اینڈ کیسا ہوا؟ وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس کے آخر میں کیا کیا معاملات تم نہیں جانتے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جس دن ابو سلمہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، یا اللہ میری مصیبت میں میری مدد کر اور اس مصیبت سے میری جان چھڑا، بچا، اور اس سے بہتر مجھے عنایت کر۔ دعا تو میں پڑھ لیتی، لیکن ابو سلمہ سے کون بہتر ہو سکتا ہے یہ میں ہمیشہ سوچتی تھی۔ اتنا بڑا نقصان کہ ابو سلمہ سے بہتر خامد میں نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ سہیلیاں بھی باتیں کرتی ہوں گی، معاشرے میں بھی دیکھے، ابو سلمہ جتنا میرے لیے اچھے تھا اتنا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ دکھ اور کرب جو میں نے محسوس کیا، اللہ نے اس کے آخر میں کتنی خیر رکھی تھی، نہ ابو سلمہ فوت ہوتے، نہ ام سلمہ امہات المومنین بنتی۔ کہتے ہیں اس دعا کے نتائج اور اثرات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر عین الیقین سے حق الیقین میں تب پہنچی جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ میں نے کہا ہاں ابو سلمہ سے تو اللہ کے نبی بہتر ہے۔ اب ایک انسان سوچتا ہے کہ بیوہ ہو، اگر وہ ام سلمہ یہ سوچتی بیوہ ہو گئی اور اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور ان کا یقین نہ ہوتا، نہ ابو سلمہ فوت ہوتے، نہ یہ دنیا اور آخرت میں جنت میں اللہ کے نبی کی بیوی بنتی۔ تو سبق کیا ملا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ آپ ام موسیٰ کا معاملہ دیکھ لیں علیہ السلام کا۔ ام موسیٰ نے جیسے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اللہ نے کیا فرمایا؟
چلیں بھائی، وہ آتے ہی ہوں گے پیچھے اسے قتل کرنے کے لیے. آپ اسے ایسے کیجئے کہ ایک صندوقچے میں ڈالیے اور اسے دریا سپرد کر دیجئے. آگے یہ جہاں ملے گا وہیں پہ پرورش پائے گا. میرا آپ سے وعدہ رہا کہ یہ آپ ہی کے پاس واپس لوٹے گا. اب بہت مشکل فیصلہ ہے بچے کو اس کے سپرد کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوٹایا نا. اور صرف لوٹایا نہیں ہے کہ جاؤ، لوٹایا بھی عزت کے ساتھ. وہ حواری جو ہر ایک کو زد و کوب کر رہے تھے اور کسی بھی بندے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور پھر خاص طور پر بنو اسرائیل کے قبیلے کے لوگوں کو قبطی خاندان عزت بخشے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ کے نبی موسیٰ کو پالنے کے لیے باقاعدہ پروٹوکول الگ سے دیا گیا. موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے گھر میں الگ سے بھیجا گیا. ان کی چوکیداری اور ان کے مال کے اخراجات اور ان کے ساری ذمہ داریاں فرعون کے ذمے لگائی گئیں اور آنکھیں بھی ٹھنڈی کی گئیں. اسی کے گھر میں ناز و نعم سے نہ موسیٰ کو یہ دریاس پر کرتے، نہ یہ معاملات ہوتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے ہیں بھائی، تم نہیں جانتے. تمہارے پاس علم ہی کتنا ہے؟ کہاں تک سوچ سکتے ہو؟ 10 دن، 15 دن، 20 دن، 50 دن، مہینے کے آگے کی سوچ. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بعض دفعہ آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو دعا کے معاملات ہوتے ہیں، ایک انسان کچھ مانگتا ہے اپنے لیے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین کیا ہے. یہ اپنے لیے جو انتخاب کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے اچھا نہ ہو. کبھی اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں. لیکن ایک چیز، آپ گاڑی مانگ رہے ہیں، آپ کے لیے گاڑی دنیا کے اندر بہت بڑی چیز ہے، اور یقیناً ایک اچھی سواری کا ہونا یہ سعادت کی علامت ہے. لیکن آپ اس سعادت کو سعادت سمجھتے ہیں بھائی جان، آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر آپ کی اور آپ کے خاندان کی موت لکھی جا چکی ہے، یہ آپ نہیں جانتے. اللہ آپ کو گاڑی نہیں دیتے، لیکن اس حادثاتی موت سے بچا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. آپ اپنے اعمال سے جنت کا حصول نہیں کر سکتے. آپ سست ہیں، کاہل ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، لیکن آپ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں. اللہ اس کو ذخیرہ کرتے ہیں. میرے اس بندے کا یہ معاملہ کرو، میں اسے جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں، اور عمل کے ذریعے تو یہ جنت جا نہیں رہا، لہٰذا یہ دعائیں ذخیرہ کرو. قیامت کے دن جب اس کے عمل تولے جائیں گے اور اس کے عمل کم نکلیں گے، تب اس کی اس مانگی ہوئی دعاؤں کا بدلہ میں اسے دوں گا تاکہ جنت میں بھیج. کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتے. آپ بہتر سوچتے ہیں، آپ کا رب آپ کے لیے بہترین دیکھتا ہے. کہ آپ کے لیے بہترین کیا ہے؟ آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں 2 یتیم بچے ہیں، کشتی چلاتے ہیں. خضر بیٹھے ہیں، پار کیا، جاتے دفعہ اس کو کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا. کہا یہ کیا عجیب معاملہ ہے، اچھی بلی کشتی تھی. اب بظاہر وہ معاملہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، خضر تھے، معروف آدمی تھا. کہا بھائی یہ کیا کیا بھائی تم نے؟ کہا صبر کرو بتاتا ہوں. بھائی وہ کشتی کا، کہا بھائی اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، ہر اچھی بھلی کشتی کو لے کے وہ غصب کر رہا تھا. ابھی تو یہ ٹوٹی ہوئی ہے، مال کمائیں گے، کھاتے رہیں گے. اگر صحیح سلامت رہتی، واپس جاتی، یہ کھانے سے بھی جاتے. ابھی تھوڑا سا آیا بھی لگا ہے نا، کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس کو برداشت کر کے کم از کم اس بادشاہ کے بڑے ظلم سے بچ جائیں گے، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ عقیدہ رکھیں، اور یہ ہر مسلمان کے بنے. ہر دفعہ شکوہ، ہر دفعہ گلا، ہر بار بیٹھ کے رونا روتے رہنا. کبھی تو اللہ سے یہ کہا کریں، یا اللہ یہ جو فیصلہ ہے میرے حق میں، یہ میرے لیے بہتر، یہ میرے لیے بہتر. آپ ام سلیم کا واقعہ پڑھتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ، بڑا معروف قصہ ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر گئے. ان کا ایک بیٹا تھا ابو عمیر، تو عمیر نام سے. تو اس کو چھوٹا سا تھا اور بیمار ہو گیا. ابو طلحہ جب گھر سے نکلے کسی سفر پر گئے تو یہ بچہ بیمار تھا. واپس آئے تو ام سلیم نے آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے بچہ وفات پا چکا تھا. تو ابو طلحہ آئے گھر تو کہا بچہ کیسا ہے؟ کہا اب راحت میں ہے. اب راحت میں تھا، جب وہاں سے نکل کے جنت میں چلا گیا تو اب راحت میں ہے، سکون میں ہے، جھوٹ بھی نہیں تھا. تو اسے نہلا دھلا کے کفنا کے ایک سائڈ پر رکھ دیا. کہا آرام کر رہا ہوگا، تو کھانا دیا، خود خوبصورت کپڑے پہنے اور رات گزاری.
صبح فجر کی نماز کے لیے نکلنے لگے تو کہا بھائی بات سنیں، بچہ کل کا فوت ہو چکا ہے۔ ابو طلحہ پر تو جیسے بجلی گری، لیکن وہ سبق کہا بھائی اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن آپ گھر میں آئے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ تھکے ماندے آئے اور آتے سب سے پہلے واویلا کروں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور جو اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں وہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ ابو طلحہ کو ایک تو نماز کے لیے نکلنا تھا، غصہ بڑا آیا، سیدھے گئے نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو شکوہ کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو تھکا ماندہ آیا، رات کو مجھے نہیں بتایا، صبح بتا رہی ہے مجھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم تو یہ سوچ رہے ہو نا میرا بیٹا چلا گیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی رات میں برکت دے۔ انس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی بیوی سے ابو طلحہ کو 9 بیٹے عطا کیے، سارے حافظ قرآن تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد آپ کے لیے کیا معاملات رکھے ہیں؟ ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، نہیں مجھے یہ چاہیے، او بھائی آپ کے لیے وہ اچھا نہیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، نہیں آپ کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، اللہ سے خیر کا مطالبہ کریں۔ اور کبھی اسی لیے تو استخارہ کو جو معاملہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں، پاس بٹھاتے سکھاتے، استخارہ ایسے کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے اندر استخارہ کی دعا۔ کیا مطلب استخارہ؟ خیر طلب کرنا، اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میرے حق میں اگر بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، نہیں بہتر ہے تو اس سے مجھ سے پھیر دے، پھر میرا دل مطمئن کر دے۔ تو دیکھیں آپ کا دل کیسے مطمئن ہوتا ہے، سمجھ جائے کہ یہ بات آپ کے لیے آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں تھی۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، اگر بات استخارہ کی آئی ہے تو استخارہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو اور صحابہ کو سکھایا ہے۔ یہ آج کل جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اور آپ کو فون کے اوپر استخارہ کر کے دیتے ہیں، جھوٹ ہے۔ یہ نجومی اور کاہن اور جادوگر لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دین کے کچھ احکامات تو خود سیکھ کے عمل کرنا شروع کریں۔ یہ دین سارا خود ہر بندے کے لیے عمل کے لیے آیا تھا۔ یہاں پہ کسی کو نیابتاً نہیں کہا گیا کہ فلاں بندہ بیٹھا رہے پیسے دے کے یہ کام کروا لیں۔ سب سے بہترین استخارے کے لیے کون تھا؟ اللہ کے نبی۔ تو بڑے بڑے احکامات یا بڑے بڑے کام کرنے سے پہلے صحابہ نے کیوں کہا یا رسول اللہ فلاں کام کرنا ہے اور میں یہ شروع کرنے لگا ہوں، بس آپ نماز تو پڑھتے ہیں، ایک استخارہ میرا بھی کر دیں۔ ایک دلیل ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے، ایسے استخارہ کرتے ہیں، جاؤ کرو جا کے، اوے اللہ اپنا رشتہ تو قائم کرو، مضبوط کرو اس رشتے کو۔ ہم نے سارے کام دم سے لے کے تلاوت تک، ایون کہ گھر کے اندر قرآن کے پڑھنے تک، اور اگلے دن میں نے خبر پڑھی نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں پیسے دے کے وہ بھی پڑھوائی جاتی ہیں۔ پیسے دیں آپ کی قضا نمازیں پڑھنے کے لیے، ہر چیز پیسوں کے ساتھ۔ ایک بندہ پیسے دنیا میں لگا رہے، کماتا رہے، باقی پیسے دے کے وہ کام کرواتا جائے۔ اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ جاہل ہیں، اور ایسے علماء سو ہیں جو اس بارے میں فتاوی بھی دیتے ہیں، باقاعدہ یہ کام کر کے بھی دیتے ہیں۔ وہی یہودیوں والا طرز عمل، پیسے دو بھائی آپ کو سارے دین کے کام کر کے دے گا۔ اور ابو بکر اور عمر عثمان اور علی ساری رات روتے ہوئے گزر جاتے، اور ہم ہیں ہمارا معاملے کوئی اور ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس لیے اللہ سے خیر طلب کیا کریں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 2 دفعہ 3 دفعہ استخارہ کریں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اس کے ساتھ مشورہ کریں، یا اللہ میں کیا کروں، دل نہیں مطمئن ہو رہا، کروں نہ کروں، استخارہ کریں، مطمئن ہو جائیں، جو فیصلہ ہوگا آپ کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ وہ انتخاب اللہ کا انتخاب ہوگا، اور آپ کا رب آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی قسم کا ایک قصہ مجھے میری والدہ نے سنایا، بڑے عرصے پہلے سنایا تھا، میں نے جس دن یہ موضوع کا انتخاب ہوا تو میں نے پھر انہیں فون کر کے دوبارہ سنا، میں نے کہا وہ قصہ کیا تھا؟ وہ یہاں ہمارے اسی محلے کا ہے، شوگر مل کے ساتھ ملکہ والا گاؤں ہے، اسی محلے کا تھا۔ کہتے ہیں ہاسپٹل میں ہم بیٹھے تھے، کسی کی میڈیسن لینے گئے تھے، تو بیویاں جیسے جہاں بیٹھتی ہیں باتیں کرنے لگ جاتی ہیں، تو ایک مائی آئی، اس نے کہا آپ ساری خاموش ہو جائیں، میں آپ کو اپنی کہانی ایک سناتی ہوں، یہ میرے اپنے ساتھ بیتا ہوا ایک واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں جی سنائیں۔ کہتے ہیں میری شادی جب ہوئی تو میری شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے خامند کو کچھ دشمنوں نے قتل کر دیا، لیکن میرے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا تھا، میں نے شادی نہیں کی،
اس بچے کو جنم دیا. وہ بچہ جب بڑا ہوا تو 20 سال کی عمر میں نے اس کی شادی کر. شادی کے 2 یا 3 مہینے گزرے تھے, اسے بھی قتل کر دیا گیا. تو میں نے اس بچی سے کہا جو میری بہو تھی, میں نے کہا بیٹا ابھی آپ جوان ہو, بچے ہو, سامان اٹھاؤ اور چلے جاؤ, شاید میری ایسے ہی کٹنی ہے, لہٰذا آپ چلے جائیں, میں گزارا کر لوں گا. اس نے کہا نہیں اماں جی مجھے لگتا ہے کہ میں امید سے ہوں. چیک اپ کروایا, ڈاکٹر نے کہا ہاں جی. اللہ رب العزت نے مجھے ایک ہی مرتبہ نے 6 پوتوں سے نوازا. 6 پوتے اللہ نے مجھے دیے. میں نے ان کی پرورش ایک 4 دیواری کے اندر کی. میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے 6 پوتے دیے. میں نے کہا ایک ہی ہے. گھر میں ٹیوٹر رکھا, گھر میں قاری صاحب رکھے, گھر 2 حافظ قرآن ہیں, 2 باہر ہوتے ہیں, 2 بزنس مین ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے. واللہ یعلم انتم لا تعلم. اس کرب کے بعد آپ کے لیے اللہ نے کتنی بڑی آسانی رکھی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بس دل کو تسلی یہ دیں کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا آپ کے بارے میں وہ اچھا ہے, وہ بہترین ہے. آپ کا تعلق ٹھیک ہے نا, اس کے بعد جو فیصلہ اس کا ہے وہ بہترین فیصلہ ہے, کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلم. اللہ بہتر جانتا ہے, آپ نہیں جانتے. ہاں یہ تو تھا کچھ چیزیں آپ ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ پسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا 3 بندے بچے ایسے ہیں جو ماں کی گود میں جنہوں نے کلام کی. ایک عیسیٰ علیہ السلام, انہوں نے ماں کی گود میں کلام کی. نمبر 2 ایک بنو اسرائیل میں ایک بہت بڑا راہب تھا جریج نام کا. تو اس کو کسی زانیہ عورت نے اپنی طرف دعوت دی, اس نے انکار کر دیا. اس نے کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا, اس سے ایک بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے اس سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا راہب کا. اب لوگوں نے اس راہب کو پکڑا, مارا, اس کا معبد خانہ گرا دیا سارا. وہ کہا بھائی مار کیوں رہے ہو, کیا ہوا؟ کہا اس کے ساتھ تو نے زنا کیا اور ہمیں تو بڑا کہتا ہے مولوی صاحب, حاجی صاحب, وہ بڑے بڑے نیک انسان ہو. کہا بھائی اس کو بلاؤ تو سی کون ہے. اس کو بلایا گیا, اس کے پاس ایک بچہ تھا. کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا تمہارا ہے. تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, اس بچے سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ کہا فلاں چرواہا. تو اس بچے نے گواہی دی کہ یہ میرا باپ نہیں ہے, یہ پاک ہے فلاں چرواہا. اور تیسرا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور وہاں سے ایک بہت مالدار آدمی اپنے گھوڑے پر زرق برق لباس پہنے ہوئے نکلا اور سامنے سے گزرا, اور وہ کہتا ہے, وہ اس کی ماں کہتی ہے یا اللہ میرے بچے کو اسی طرح کا بنانا جس طرح کا یہ بندہ جا رہا ہے. اس بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور ماں کو کہا اللہ کی طرف نظر کر کے یا اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنانا. ماں نے تعجب سے دیکھا, بھائی اچھا بھلا تو بندہ ہے, یہ کیا بات ہے, اس طرح کا نہ بنانا. اس کے بعد ایک عورت گزری, لوگ اس کو مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, پتھر مار رہے تھے, اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو, میں بے گناہ ہوں. مجھے اب اس کی ذلت اور رسوائی دیکھ کے اس کی والدہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرے بچے کو اس طرح کا نہ بنانا. اور وہ بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے اسی طرح کا بنانا. اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تیرا عجیب معاملہ ہے, پہلے تو نے کہا اس طرح کا نہ بنانا, اب اس طرح, تو اس میں کیا راز ہے؟ کہا اماں جی یہ جو بندہ گزرا ہے نا انہو جابر من الجبابرہ, یہ بہت سخت انسان اور انتہائی ضدی ہٹ درم قسم کا انسان ہے. اگر اللہ نے مجھے اس طرح کا بنا دیا نا, سب سے پہلے تیری گردن پہ پاؤں رکھوں گا. تو چاہتی ہے نا اس طرح کا بن جاؤ, لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اس طرح کا جبار اور عنید اور اس طرح کا جھگڑالو بندہ نہ بنانا, متکبر قسم کا, مجھے اس طرح کا نہ بنانا. اور وہ جو مسکین عورت ہے, لوگ کہتے ہیں اس نے زنا کیا اور چوری کی ہے, حالانکہ وہ پاک دامنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہو کے صبر کر رہی ہے اور کہتے ہیں مجھے اللہ کافی ہے. تو مجھے اس طرح کا بنانا کہ میں پاک دامن ہوں اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر بھی کر سکوں. بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں, ہماری ماؤں کی بھی دعائیں یہی نہیں ہوتی. وہ میر محمدی صاحب کہتے ہوتے ہیں نا, قاری صاحب میر محمدی صاحب بڑا اچھا جملہ کہتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری مائیں یا آج کل کی عورتیں دعائیں کرتی ہیں یا اللہ میرا بیٹا چاند جیسا ہو, اور وہ چاند جیسے ہی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ چاند بھی رات کو نکلتا ہے, یہ بھی سارے رات کو نکلتے ہیں. صحیح بات. یعنی آپ نوجوانوں کو دیکھیں رات کو ساری رات باہر ہوں گے چاند کی طرح.
مصیبت کی بات یہ ہے حضرت صاحب وہ مائیں بھی نہیں رہی کہ جن ماؤں کی گودوں کے اندر وہ پلنے والے مجاہدین تھے یا احادیث کے حافظ تھے. مائیں جب مسلوں پہ بیٹھ کے ساری ساری رات اللہ کے ساتھ لو لگا کے اور دعائیں کرتی ہیں نا کہ میرا بیٹا اللہ اس طرح کا ہو, پھر وہ محمد بن اسماعیل البخاری بنتے ہیں. مائیں جب فاطمہ بنتی ہیں نا تو حسن و حسین تب جنم لیتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. ہماری دعائیں دیکھ لیں. وجہ ہم دنیا کے اندر زیب و زینت اور عزت تلاش کرتے ہیں. یہ بندہ ہونا, میرا بھی بیٹا بڑا ہو کے نا اس طرح کا بنے, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, فلاں بنے گا. ہاں تو وہ بن جاتا ہے, وہ سب کچھ بنتا ہے جو ماں چاہتی ہے. نہیں بنتا تو صرف ماں کا نہیں بنتا, کیونکہ ماں نے خیر نہیں نہ مانگی. ماں نے نہیں کہا یا اللہ اسے دیندار بنانا, تیرا مطیع اور فرما بردار بنانا, جب یہ جوان ہو تو میرے لیے کچھ کر کے جائے اور میرے لیے صدقہ بنے, تاکہ تو مجھ سے پوچھے تو میں جواب دینے والی ہوں تجھے. مائیں بھی الگ, ہماری دعائیں بھی الگ ہوتی ہیں. آپ نے وہ سورہ کہف میں نہیں پڑھا, خضر جا رہے ہیں, بچہ تھا چھوٹا سا کھیل رہا تھا, بہت خوبصورت, پکڑا, چھری سے ذبح کر دیا. موسیٰ کہتے ہیں اللہ کے بندے کیا کرتے ہو, چھوٹا سا بچہ, والدین کا سہارا, تو نے اسے قتل کر دیا. اب کون نہیں چاہتا میرے ہاں بیٹا پیدا ہو. اب بیٹے کی اچھا تو سب کو ہوتی ہے, ان کی بیٹے کی خواہش سارے رکھتے ہیں, اور بیٹی کی بہت کم. حالانکہ بیٹی وہ جہنم سے اسے بچانے والی, جہنم سے اس کے لیے ڈھال ہے, اسے نہیں پتا. اور بیٹے کتنے ایسے لوگ ہیں, آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا کانوں سے, کہ اس سے نہ ہوتے تو اچھا تھا. ہاں تو خود مانگ کے لیے, بلکہ یہی کہا تھا یا اللہ امید سے ہے بیٹا چاہیے, خیر نہیں مانگی, لو بیٹا لیا تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو خضر کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ بیٹا واقعی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لیکن اگر یہ جوان ہو گیا خود بھی گمراہ ہوگا, اپنے والدین کو بھی گمراہ کر دے گا. تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ان کو گمراہ نہیں کرنا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی, جس کا نکاح اللہ نے ایک نبی کے ساتھ کروایا, اور پھر اس کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء پیدا کیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم اپنی مادہ پرستی زندگی کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے دیکھتے ہو, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو, اور یہ عقیدہ اور ذہن میں بات ثبت کر لو کہ اللہ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا, جو میں نے سوچا وہ بہتر تھا, جو اللہ سوچتا ہے یا اللہ کرتا ہے وہ بہترین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. احباب گرامی, یہ جو بات آج کی اس نشست کا عنوان تھی, اس کا تعلق صرف اور صرف بڑے بڑے معاملات کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے ساتھ بھی. اور جب بھی آپ خیر اور شر کا سوال کریں اللہ سے کہ مجھے خیر چاہیے اور شر سے بچنے کا سوال کریں, تو یاد رکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خیر کیا ہے. خیر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہے. آپ اللہ سے اچھا رزق مانگیں, کھلا رزق مانگیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حلال ہونا چاہیے, اسی میں خیر. آپ اولاد مانگیں, کوئی قباحت نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے نیک ہونی چاہیے. پھر نیک ہونے کے لیے آپ کو اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے, ان کو دین کی طرف لانا چاہیے. ہاں ڈاکٹر بنائیں, انجینئر, لیکن ایک ساتھ اچھا مسلمان بنائیں, تاکہ وہ آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد بھی دعا کرے. اور اسی طرح ہر معاملے میں آپ پہلے سٹیپ خیر کی طرف لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ خیر سے بھاگتے ہیں, کوئی ایسے وسائل نہیں, کوئی ایسے ذرائع نہیں, آپ کے معاملات تو ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کی طرف خیر کی طرف چلیں, دل میں اخلاص پیدا کریں کہ واقعی آپ اللہ سے خیر چاہتے ہیں, تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کے حق میں بہترین ہوگا. ایک سوال ہے مجھے, ایک بزرگ ہیں, انہوں نے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا, آج پھر وہ جمعے سے پہلے مجھے ملے. انہوں نے کہا جی
جہاں تک تعلق ہے اپر مینجمنٹ کا، انتظامیہ کا، کسی بھی شہر کی یا ہمارے شہر کی کر لیں، تو انہوں نے تو صفائی کے اعتبار سے ٹھیک اقدامات کیے ہیں، یہاں پہ ٹرالیاں رکھی ہوئی ہیں، یہاں پہ جگہ بنائی ہوئی ہیں، یہاں پہ کوڑا پھینکے، یہاں پہ۔ اب بحیثیت شہری ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بھائی پہلے تو بحیثیت شہری تو بعد کی بات ہے، بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جو دین آپ کو الطہور شطر الایمان، وہ صفائی نصف ایمان کا درس دیتا ہے، تو وہ صرف نصف ایمان آپ کے لباس تک محدود نہیں ہے، یہ اس حدیث میں بہت بڑا مفہوم ہے۔ جہاں شریعت آپ کو رستے سے تکلیف دہ چیز کے ہٹانے پر اجر دیتی ہے نا بھائی جان، وہاں پہ رستے کو گندا کرنے پہ آپ کو وعید بھی ہے کہ یہ گزرگاہ ہے۔ ایک بندے کو اگر جنت اس لیے مل جاتی ہے کہ اس نے رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا، تو آپ اس کا مفہوم مخالف کیا سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پریشانیاں اور لوگوں کے لیے گند پھیلانا اور تکلیف دینا یہ شریعت کا شعار ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا، نہ یہ ایک مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے۔ جن کی جتنی ذمہ داری ہے وہ تو کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اس میں شہر کی نظافت کے حوالے سے ہے، مطلب ہمارے پاس شاپر ہو، شاپر جا کے کسی ٹرالی کے اندر پھینک کے آئیں، ہم دور سے ایسے کر کے گھما کے پھینکتے ہیں، وہ آدھا ادھر جا رہا ہے، آدھا ادھر جا رہا ہے، آدھا بیچ میں ہوتا ہے، اور باہر بھی گر گیا تو چلو جی اٹھا لیں گے۔ اٹھانے والے اپنی ذمہ داری کرتے ہیں، وہ ٹرالی لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پیچھے سمیل اور مشک اسی طرح ہوتی ہے۔ اور وہی معاملہ ہے کہ کوئی نان مسلم دیکھے تو وہ کہیں گے یہ ہیں جن کا دین آدھا جو ہے وہ صفائی ہے۔ تو ہمیں حیا آتی ہے۔ آپ کو ایسے معاملات کبھی بھی صحابہ کے دور میں نہیں ملیں گے۔ صفائی ستھرائی ایک منظم سسٹم تھا، لیکن ہم اس حساب سے ہم اپنے تائیں صفائی کو دیکھتے ہیں، دین کے ہر معاملے کو ہم اپنے تائیں سوچتے ہیں، میں اسے کہاں تک کر سکتا ہوں، اس سے باہر تو میرا معاملے نہیں، اس کے باہر کوئی اور کرے گا۔ اسی میں تجاوزات ہیں، یہ یہاں پہ جب ہم گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں، یا کہیں پہ آپ ریڑھی لگا رہے ہیں، یا تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ بینگا مسلم یا بحیثیت مسلمان اور ایک اچھا شہری ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک اعلان ہے کہ آج انشاءاللہ الرحمن اسی مسجد میں بعد از نماز عشاء درس قرآن ہے، اور درس قرآن ہمارے انتہائی محترم اور انتہائی قابل پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب، احباب جانتے ہیں، جو ان کو سنتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں کہ کس طرح کا وہ خطاب کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کو التماس ہے اور آپ کو دعوت ہے، آپ نے اس درس میں آنا ہے، ایک تو درس سننے آنا ہے، دوسرا ایک اور کام کے لیے آپ نے آنا ہے۔ حالانکہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، مجھے میرے طلباء نے یہ کہا تھا کہ ہم اس معاملے سے دور رہنا چاہتے ہیں، کہیں اس میں ریاکاری نہ آئے، تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور یہ خاص اللہ کی توفیق کے ساتھ تھا، اس میں کوئی بڑائی نہیں تھی، لیکن جب شروع کیا تھا تو ایسا تھا کہ کبھی تو ختم ہوگا، کہ ہم نے عصر کے بعد آدھا گھنٹہ ایک ترجمے کی کلاس رکھی۔ اس کلاس میں جو پہلے 5، 10، 12، 15 دنوں میں یا پہلے مہینے میں لوگ آئے وہ تھے تقریباً 32، 34، 38 کے قریب۔ ہم نے ایک آیت پڑھنا شروع کی، ایک آیت پڑھتے، جی اس کو یہ ایسے 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 ایسے، 2 پہ گئے، 3 پہ گئے، آدھے صفحے پہ گئے، 3 سال کا عرصہ لگا، اور کچھ دن پہلے ہم نے قرآن کو الحمدللہ مکمل کیا۔ اس کو مکمل کرنے والے لوگ صرف اور صرف 9 سے 10 ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دکانداری چھوڑ کے آتے تھے، جو اپنا کام چھوڑ کے آتے تھے، عید کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں، بیماری کے ایام میں، جو بھی تھا آتے تھے۔ تو ان کے لیے وہ ایک شکریہ کے لیے ان کے ساتھ ہم نے کچھ شیلڈ کا یا اسناد کا معاملہ کیا، وہ بھی صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ دیکھو بھائی، وقت تو ان کا بھی گزر گیا جو نہیں آئے، وقت ان کا بھی گزر گیا، لیکن اب ان کے پاس وہ سند ہے۔ اللہ تیرے قرآن کو ایک دفعہ تو پڑھا، ہم پورا وقت دے کے پڑھا، اور یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا بھی سب سے بڑا سرمایہ ہے جو میں اپنے والدین کے نام کرتا ہوں۔ یہ ڈگری میری ایسی تھی جو میں سمجھتا تھا کہ شاید میں اس سے بہتر ڈگری آج تک نہیں لے پایا،
یا کسی بہترین کام میں جو میں نے ٹائم دیا وہ یہ بہترین ٹائم تھا جو میں نے الحمدللہ بلا معاوضہ کیا. میرے ذمے مینجمنٹ ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، لیکن میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. اور میں اپنا یہ کام وہ میں اپنے والدین کا نام کروں. میرے پیچھے ان کے لیے ان کے بڑے احسانات. میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے اوپر جتنا انہوں نے خرچ کیا، میرے لیے جتنی دعائیں کی، یا اللہ میرا یہ کام اگر تجھے پسند ہے تو ان سے راضی ہو جائے. میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، یہاں پہ بھی آخرت میں بھی. وہ صرف اللہ ہی چکا سکتا ہے. لیکن میرا یہ کام اگر تجھے پسند ہے تو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے راضی ہو جا. اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر کے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.